بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور موسیٰ سے ہم نے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں اور 10 سے پورا کیا، پھر تیرے رب کی مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا جانشین رہ اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چل اور اصلاح کرتے رہو۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر تجھے امتیاز دیا ہے، جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے اسے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم کر کے اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا، پھر میں انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو ٹھکرایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ المقصود، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقررہ وقت پورا کیا تو آپ روزے سے تھے۔ آپ نے اس دوران کھانا نہیں کھایا۔ جب 1 مہینہ گزر چکا تو ایک درخت کے چھلکے سے مسواک کی تاکہ آپ کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیا، اسی طرح 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو تو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کی تیاری فرما رہے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل پر اپنا نائب بنا رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام ان کے سگے بھائی تھے اور دعوت و تبلیغ میں آپ کے وزیر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی اور چند باتوں کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے، یعنی وہ وقت جس وقت انہیں آنے کے لیے کہا جا رہا تھا، تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ یہ کلام پردے کے پیچھے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی گفتگو سنائی، انہیں پکارا، سرگوشیاں کی، اپنے قریب کیا۔ یہ انتہائی اونچا مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جب ان کو یہ بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی تو درمیان سے پردہ اٹھانے کی
خواہش کا اظہار فرمایا اور اس عظیم ذات سے التجا کی جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب میری تجلی ہوئی تو کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکا، کیونکہ پہاڑ جو اتنا بڑا اور طاقتور ہے اور انسان سے بھی زیادہ مضبوط جمع ہوا ہے، وہ رحمان کی تجلی کے وقت برقرار نہیں رہ سکا۔ چنانچہ فرمایا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو پھر مجھے دیکھ لے گا۔ پہلے زمانے کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ مجھے کوئی زندہ نہیں دیکھ سکتا، دیکھتے ہی مر جائے گا، اور کوئی غیر جاندار چیز دیکھے گی تو ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کا پردہ نور ہے۔ ایک روایت میں نار کا لفظ ہے، اگر وہ حجاب ہٹا دے تو حق تعالیٰ کے چہرے کی روشنی حد نگاہ تک تمام چیزوں کو جلا کر خاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا نور ہی تو ہے، اگر اس کی تجلی کسی چیز پر ہو تو وہ چیز قائم نہ رہ سکے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں۔ ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔